حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے، مغرور ہوتے ہیں. علم والوں کو لوگ کہتے ہیں، میں اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ علم والے مغرور ہوتے ہیں، دولت والے مغرور ہوتے ہیں. لیکن حضور کے پاس حسن اتنا ہے، دولت اتنی ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے ان کے شاگرد ہیں، صدیق اکبر جیسے ان کے شاگرد ہیں، فاروق اعظم جیسے ان کے شاگرد ہیں، عثمان غنی جیسے ان کے شاگرد ہیں. یار ان کے شاگردوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، تو اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائے، علم اتنا، حسن اتنا اور دولت اتنی. خدا کی عزت کی قسم اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار کا نام بتاؤ تو میں کسی کمپنی کے مالک کا نام لوں گا. واللہ وہ کسی ملک کا، کسی گلی کا کوچے کا مالدار ہو سکتا ہے، لیکن اگر کائنات کا مالدار انسان اگر کوئی پوچھے ابتدائے دن سے لے کر آخری قیامت تک، تو میں کہوں گا وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دروازے پر سمدی کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پر مہمان کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پہ انسان کھاتے ہیں. سلیمان وہ تھے جن کے چوکھٹ پر جین اور انس کھاتے تھے، لیکن میرا نبی اکیلا وہ نبی ہے، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا ہے. نعرہ تکبیر. ہے کوئی اتنا مالدار؟ ہے کوئی اتنا مالدار؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جمشید اور سکندر جس کے دروازے کے گداگر ہو، محمود غزنوی جس کی گلی میں جھاڑو لگاتا ہو، اللہ اکبر، تاجدار جس کی چوکھٹ میں جب عیسائی کرتے ہیں، حضرت استاد زمن کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے، خود بھیک دے، خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. اتنی مالدار ہستی مگر توجہ، حسن اتنا، علم اتنی، دولت اتنی اور پیار اتنا کہ اپنے تو اپنے غیروں سے بھی پیار. حضور نے مذہب اور ملت میں تفریق کیے بغیر پیار کیا انسان. توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول نے مذہب اور ملت کی تفریق کے بغیر انسانوں سے پیار کیا ہے. آئیے وہ پیار کیا تھا، وہ کیسے رحمت عالم تھے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پیار کا سلیقہ سکھایا ہے. میں جلدی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. کیا وہ رسول ہیں جن کی شان میں قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تحقیق تمہارے پاس آیا عزت والا رسول. صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں. ان کی شان کیا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے. اونا والوں اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ آپ کی. تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا کس کا؟ تم میں سے کسی کا بھی. تکلیف میں پڑنا مطلب کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد اسے ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، میں 1 گھنٹے میں نے گفتگو ختم کرنی تھی، آدھا گھنٹہ میرے پاس کا جا چکا، بلکہ 35 منٹ. توجہ کر، وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا درد کسے ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو آپ کو بتاؤں درد کسے ہوتا ہے. درد کبھی مردے کو نہیں ہوتا، درد ہمیشہ زندے کو ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی وہ بے چین ہوتے ہیں. اس کا مطلب نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، بلکہ نبی زندہ ہیں. زندہ ہیں تبھی تو انہیں تکلیف ہے لوگوں کی. نمبر 1. نمبر 2، تکلیف کی دوسری شکل یہ ہے کہ بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمیشہ باخبر کو تکلیف ہوتی. توجہ ہے آپ کی. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے. ایک مثال کے ذریعے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، یہ مجمع میں سب سکون سے بیٹھے،
سب سکون سے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن، منہ میں مٹی کہنے والے کے، کیا آپ کے میں سے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ پتہ ہی نہیں ہے. یہاں ہلچل بھائی کی گفتگو سن کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پیر باپو کا چہرہ دیکھ کے مسکرا ہے. کیوں؟ کیونکہ مصیبت کی خبر ہی نہیں ہے نا. تو بے خبر کو کیا تکلیف. نمبر 1. نمبر 2، چلے خبر تو ہے لیکن روح نکل گئی، مردہ ہے، بتائیں اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. مطلب تکلیف محسوس کرنے کے لیے زندگی بھی درکار ہے اور خبر بھی درکار، معلوم ہونا چاہیے. بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی. نمبر 3، معلوم بھی ہے، خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہو تو بھی تکلیف نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی ملک میں ایک مقدس مقام کے لیے کچھ لوگ قربانی دے رہے ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے معصوم بچے شہید ہو گئے، ان کی جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی، ان کی گود میں ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کو کوئی فکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے محبت نہیں ہے. خبر ہے، زندہ ہے، مگر آپ کو محبت نہیں ہے، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہے. اس لیے آپ شادیوں میں ڈی جے بھی لگا رہے ہو کیونکہ محبت نہیں ان سے. آپ جوا بھی کھیل رہے ہو، کوئی خبر، آپ کو خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، محبت ان سے نہیں ہے. لیکن جن کو محبت ہے ان کے تو کھانے بھی چھوٹ گئے ہوں گے، جن کو محبت ہے وہ تو راتوں کو گریا وہ زاری کر رہے ہوں گے، جن کو محبت ہے وہ تو وہ کیا کر رہے ہو. پتا چلا کسی کی مصیبت میں بے چین ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے: اطلاع ہونا، زندہ ہونا، محبت ہونا. قرآن کہہ رہا ہے انسانوں تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے وہ زندہ بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، اور وہ تم سے نفرت نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، رحمت عالم کانفرنس. ہم سے بڑا وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ کسی سے یمن کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے شام کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے مصر کا بادشاہ محبت کرتا ہے. ابھی میرے ہلچل بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے تم سے محبت کرتا ہوں. میں ڈر رہا تھا کہ اگر گھر پہ لائیو دیکھا جا رہا ہوگا تو میرا گھر جانے کے بعد انجام کیا ہوگا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو مجھے بھی تو گھر لوٹ کے 15 دن کے بعد ہی صحیح جانا. اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے. جملہ ایسا کہا، رشک بھی آیا کہ اتنا بڑا ناظم مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن مجھ پہ بجلیاں بھی گری. بہرحال تو عرض کیا کر رہا ہوں، اللہ اکبر. کسی سے شام کا، مصر کا بادشاہ وہ گھمنڈ کرتا ہے، مجھ سے وزیر محبت کرتا ہے، بادشاہ محبت کرتا ہے. سنیو، کتنے بھی قریب ہو، مفلس ہو، بے عمل ہو، بد عمل ہو، ستائے ہو، گرائے گئے ہو، دبائے گئے ہو، قرآن کی نص کہہ رہی ہے کوئی تم سے پیار کرے نہ کرے تم محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں. حضور کی امت بننے پر ہمیں فخر کیا ملا ہے؟ فخر کیا ملا ہے؟ حضور ہمیں چاہتے، قرآن کہتا ہے. اور پھر یہ تو سب انسانوں کے لیے ہے، سب انسان، مومنوں کے لیے وی آئی پی کوٹا جی، مومنوں کے لیے خاص. پھر کیا کہا؟ بالمومنین جی، بالمومنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ترجمہ کنز الایمان یاد آتا ہے، کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا مومنوں پر کمال مہربان مہربان. ہائے ہائے ہائے، کمال، یہ کمال کا جواب نہیں ہے. کمال یعنی کہ مہربانیاں جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو کمال کہتے ہیں. تو مومنوں پر کمال مہربان مہربان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے.